اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاعراف کے 16ویں رکوع تک 6 قوموں کے حالات کا بیان مکمل ہوا۔ آل فرعون کے حالات ذرا تفصیل سے آئے اور باقی قوموں کے حالات ذرا مختصر آئے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات بیان فرما رہا ہے، اور یہ مضمون چلے گا 21ویں رکوع تک۔ فرمایا وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا 30 راتوں کا۔ فرعون کے چنگل سے قوم کو آزاد کرا کر صحرائے سینا میں پہنچے، من و سلویٰ کا نزول ہو گیا، بادلوں کا سایہ وہ کام ہو گیا، ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، تفصیلات سورہ بقرہ میں آ چکی ہیں۔ جب یہ مادی ساری ضرورتیں فراہم ہو گئیں، اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر تاکہ انہیں اللہ تورات عطا کرے، اور وحی کا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں 2 عبادتیں ہیں، دن کا روزہ ہے اور رات کا قرآن ہے۔ دونوں عبادات کا مقصد کیا ہے؟ روح کو تقویت دینا۔ روزے کے ذریعے سے جسم کو کمزور کرو، جس کی کشمکش ہوتی ہے روح کے ساتھ، اور رات کو جسم کو کھڑا رکھو تاکہ اس کو اور تکلیف ہو، اور روح کو اس کی غذا قرآن مجید سناؤ تاکہ روح تقویت پائے اور جسم پر اس کا کنٹرول وہ مضبوط ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے سے پہلے اللہ نے بلایا اور انہیں 30 دن کے روزے رکھوائے۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا۔ واتممناها بعشر، اور پھر ہم نے اس وعدے کو پورا کیا مزید 10 راتوں سے۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو پھر ان کے رب کی ملاقات کا وقت مکمل ہو گیا 40 راتوں کا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 30+10 کیوں کہا، 40 کیوں نہیں کہہ دیا؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن میں اس نقطے کی وضاحت کی ہے سابقہ تفاسیر سے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 دن تک روزے رکھوائے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اب کہا کہ 30 روزے پورے ہو گئے، رات کو اب میں تمہیں تورات دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوش کہ رات کو مجھے تورات اب ملے گی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ روزے رکھنے سے میرے منہ میں خاص قسم کی بو پیدا ہو گئی ہے، تو انہوں نے ایک ایسی روٹی کھائی کہ جس میں خوشبو تھی تاکہ وہ بو زائل ہو جائے۔ جب وہ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے کہا کہ تم نے کیوں اس بو کو زائل کیا؟ روزے دار کی منہ کی بو مجھے مشک سے زیادہ عزیز ہے، لہذا مزید پھر 10 دن کے روزے رکھوائے، اور اس کے بعد اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ تو یہ ہے 30+10۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے، جا رہے تھے، اللہ نے بلایا تھا کوہ طور پر، تو جاتے ہوئے کہہ گئے اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی فی قومی، کہ تم میری نیابت کرنا میری قوم میں، باصلح، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جو فسادی ہیں، فساد مچانے والے ہیں، ان کے راستے کی پیروی مت کرنا۔ اب اس کے بعد بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، تو جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے اس طے شدہ وقت پر آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے کلام فرمایا ان کے رب نے، قال رب ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب
مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تجھ کو دیکھوں۔ میں آپ کی آواز سن رہا ہوں لیکن میرا تجسس بڑھ رہا ہے، میرا ذوق و شوق بڑھ رہا ہے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، جس کی آواز سن رہا ہو آدمی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا، فسوف ترانی، تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب ان کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، جعلہ دکا، پہاڑ کو کر دیا ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صاعقہ، اور اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔ براہ راست اللہ کی تجلی نہیں دیکھی، تجلی کے اثرات جو پہاڑ پر دیکھے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ آیت آپ کے سامنے ہو اور سورہ حشر کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے ہو، تو آپ کو قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو نازل کر دیں کسی پہاڑ پر، تو تم دیکھو گے اس پہاڑ کو کہ وہ پہاڑ جھک جائے گا اور پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ تو جو تاثیر اللہ تعالیٰ کی تجلی کی ہے، وہی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہے۔ اب ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے پورا قرآن نازل کیا بیت العزت میں، شب قدر میں، تو پھر وہاں پر کوئی اس کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا تو وہاں اثر کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کسی پہاڑ پہ میں نازل کرتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے قرآن مجید میں دو جگہ، سورہ یوسف کے ابتدا میں اور سورہ زخرف کی ابتدا میں، کہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن عربی کی صورت میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اصل قرآن اگر نازل ہوتا تو اس کا نزول برداشت کرنا نہ آسمان کے لیے ممکن تھا جہاں وہ نازل کیا گیا، اور نہ قلب محمدی کے لیے ممکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ اس قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا قرآن عربی کی صورت میں۔ سورہ زخرف میں الفاظ آئے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو، وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، ہم نے اس کو بنا دیا قرآن عربی۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ ہمارے لیے نہ اللہ کو سمجھنا ممکن، نہ اللہ کے کلام کو سمجھنا ممکن۔ تو اللہ نے احسان کیا کہ زبان عربی کے سانچے میں ڈھال کر قرآن نازل کیا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ فلما افاقا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، عرض کی اے میرے رب تو پاک ہے کہ میں تیرا دیدار کر سکوں، تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے تجھ سے کیسی فرمائش کی، کیسا مطالبہ کیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، یعنی اپنی قوم میں سب سے پہلے میں ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دلجوئی کی، چونکہ اللہ نے ان کا مطالبہ نہیں مانا تھا، لیکن اللہ کو اپنے اس بندے سے پیار تھا۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے تجھے لوگوں پر چنا ہے، میرے رسالات، اپنی رسالت کے لیے۔ اس وقت جو بھی لوگ موجود ہیں، میں نے تجھے چنا ہے اور تجھے رسول بنایا ہے، وبکلامی، اور میں نے تجھے چنا ہے خود سے ہم کلامی کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، اب تجھے دو بھی تورات دی جا رہی ہے، تورات دی گئی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں، کہا کہ جو تجھے دیا جا رہا ہے اس کو پکڑ لے، وکن من الشاکرین، اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ دی تھی نصیحت کی، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی وضاحت لکھ دی تھی۔
فخذھا بقوہ، اے موسیٰ اس تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کے احکامات پر پورے جذبے سے عمل کرو۔ وامر قومک، اور اپنی قوم کو حکم دو، یاخذوا باحسنھا، کہ وہ اس تورات کو پکڑ لے، یعنی اس تورات کی تعلیمات پر عمل کرے بہت عمدہ طریقے سے۔ سأریکم دار الفاسقین، یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ورنہ میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر۔ اگر تم نے تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو میں تمہیں جہنم میں داخل کروں گا، اور جہنم کس کا گھر ہے؟ فاسقوں کا گھر ہے۔ تو ایک ترجمہ یہ کیا گیا، ایک تفسیر یہ کی گئی۔ دوسری تفسیر کی گئی کہ اگر تم نے اس تورات کی تعلیمات پر پورے جذبے سے عمل کیا تو میں تمہیں غلبہ عطا کروں گا فاسقوں پر۔ وہ فاسق کون ہیں؟ وہ عمالقہ قوم، وہ مشرک قوم جو کہ فلسطین میں آباد تھی، اور فلسطین میں انہوں نے شرک کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ فلسطین جیسی مقدس سرزمین کو دار الفاسقین بنا دیا تھا، فاسقوں کا گھر بنا دیا تھا۔ تو اگر اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرو گے میں تمہیں عروج دوں گا، اور وہ سرزمین جو اس وقت فاسقوں کا گھر ہے میں تمہیں وہ دکھاؤں گا، میں تمہیں اس سرزمین پر قبضہ دوں گا، اس پر میں تمہیں حکومت کی سعادت دوں گا، جیسے کہ اللہ نے بعد میں دی حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں عنقریب اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ متکبر انسان ایمان قبول کرنے کی سعادت سے محروم رہے گا، جیسے کہ ابو جہل تھا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھنے یہ نہیں مانیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ لوگ اگر کامیابی کی راہ دیکھیں، ہدایت کی راہ دیکھیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ اس کو بطور راہ اختیار نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ دیکھیں کجی کا راستہ، نافرمانی کا راستہ، یتخذوہ سبیلا، تو وہ اسے بطور راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ہماری آیتوں سے غفلت برت رہے تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری، اللہ کے سامنے پیشی، اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ حبطت اعمالہم، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ بدلے میں نہیں دیے جائیں گے مگر وہی عمل جو وہ کرتے رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے 1 مہینے کے لیے کوہ طور پر، وہاں ان کو 40 دن ہو گئے۔ سامری نام کے ایک شخص کو موقع مل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کرنے کا۔ تفصیل آئے گی سورہ طٰہٰ میں۔ اس نے بچھڑے کا سا ایک دھڑ بنایا، بچھڑے کا سا اس نے ایک مورتی بنائی، اور اس کے بعد اس نے قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اصل معبود تو یہ ہے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے معبود کو ڈھونڈنے کے لیے۔ فرمایا واتخذا قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا سا ایک جسم، لہو خوار، کے جس میں آواز آتی تھی، اس میں ایک ایسا سوراخ تھا جو بالکل تھرو تھا، ہوا گزرتی تھی اور اس میں سے آواز آتی تھی۔ الم یرو، کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کلام تک نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اتخذوا، انہوں نے اس بچڑے کی مورتی کو معبود بنایا، وکانوا ظالمین، اور وہ ظالم لوگ تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، یہ محاورہ ہے عربی زبان کا کہ جب انسان کسی چیز پر نادم ہو جائے، پچھتائے۔ فرمایا جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، جیسے اردو کا محاورہ ہے، ولما سقط فی ایدیہم، جب گر گیا جو کچھ کہ ان کے ہاتھوں میں تھا، یعنی جب ایک دم انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں۔
قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر رحم نہ کیا ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور اگر ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ اللہ نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم نے کیا حرکت کی ہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے انتہائی غضبناک، انتہائی غصے میں، آسفا اور افسوس کرتے ہوئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم نے میرے بعد میری بہت ہی بری نعمت کی ہے۔ اَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے حوالے سے جلدی کی، تھوڑا انتظار کر لیتے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور جو تختیاں لائے تھے تورات کی ان کو ایک طرف ڈال دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو اور اسے جھنجھوڑ رہے تھے، ہلا رہے تھے اپنی طرف۔ قال ابن امہ، تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، بے شک میری قوم نے مجھے دبا لیا تھا، وقعدوا یقتلوننی، اور وہ مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو میرے پہ دشمنوں کو نہ ہنساؤ۔ وہ کہیں گے کہ پہلے ہم نے ہارون کو دبایا ہوا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اور انہی کو دبا رہے ہیں، تو مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ ہنساؤ۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت شامل کرو۔ قال رب اغفر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، ولاخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، عنقریب ان کو ان کے رب کی طرف سے پہنچے گا غضب، وذلت، اور ذلت پہنچے گی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور جو جھوٹ گڑنے والے ہیں ہم ان کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، ثم تابوا من بعدہا، لیکن اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور اپنے ایمان کی تجدید کی، گناہ سے انسان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کی، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک اے نبی آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ولما سقط عن موسیٰ الغضب، پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ غصہ جاتا رہا، اخذ الالواح، تو انہوں نے پھر تختیوں کو دوبارہ پکڑا، جو تورات جن پہ لکھی ہوئی تھی ان تختیوں کو، وفی نسختہا، اور ان تختیوں کی تحریر میں ہدن، ہدایت بھی تھی، ورحمتن، اور رحمت بھی تھی، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سرداروں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تورات مجھے عطا کی ہے۔ سرداروں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہمیں لے کر جاؤ کوہ طور پر، ہم دیکھیں کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں پر کہ تمہیں یہ تختیاں دی گئی ہیں، تورات دی گئی ہے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، تو چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 سردار ہمارے ایک وعدے کے وقت پر لانے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں رب کو بالکل سامنے کر کے دکھاؤ، ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں رب کو بالکل سامنے کر کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اس مطالبے پر غصہ آیا اور اللہ نے ان سب کو موت سے دوچار کیا۔ فلما اخذتهم الرجفہ، تو جب ان کو آ پکڑا ایک زلزلے نے، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وایائی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں اپنی قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا کہ تم ہمارے 70 سرداروں کو لے گئے تھے، ان کو مروا کے آ گئے ہو۔ قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وایائی، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو بھی ہلاک کر دیتا اس سے پہلے اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا
اس فعل کی بنیاد پر جو ہم میں سے کچھ احمقوں نے کیا، جو مطالبہ ہم میں سے کچھ احمقوں نے کیا، ان ہی الا فتنتک، یہ نہیں ہے مگر اے اللہ تیری طرف سے ایک آزمائش، تضل بہا من تشاء، تو جس کو چاہے اس آزمائش کے ذریعے سے گمراہ کرے، وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہے تو ہدایت دے، انت ولینا، تو ہمارا ساتھی ہے، پشپنا ہے، فاغفر لنا، پس ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے دعا پوری کی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے پھر سے سرداروں کو زندہ کر دیا۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس وقت عطا کے جوش میں ہے، میری دعا پوری کر رہے ہیں، انہوں نے اور دعائیں مانگی۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے رب ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کا جواب سنیے، قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا جو میرا عذاب ہے وہ میں جس کو چاہوں گا دوں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر سانس جو کسی مخلوق کو آتا ہے اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اگر کبھی آپ کا سانس خدا نہ خواستہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو، اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سانس کا آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ پلک نہ جھپکے تو کس قدر انسان کو تکلیف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ویسی بے شمار ہے، میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لیکن ایک رحمت خاص بھی ہے۔ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو میری رحمت خاص ہے وہ میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو بالکل صحیح زکوٰۃ دیں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، دل و جان سے ایمان لائیں گے۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو ایمان لائیں گے اس رسول پر جو نبی امی ہے۔ امی کا ترجمہ لغت کے اعتبار سے ان پڑھ۔ اب عجیب سی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کو ایک صفت کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول اگر دنیا میں کسی استاد سے پڑھتے تو وہ آپ سے ایک درجہ فضیلت حاصل کر لیتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں پر فضیلت دینی تھی، آپ نے کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ پھر دنیا کی واحد مثال ہے کہ ایک ہستی طالب علم نہیں بنی، معلم بن گئی، اور اگر آپ نے پہلے سے بہت سے علوم حاصل کیے ہوتے اور قرآن پیش کرتے تو لوگ کہتے کہ ان کو تو پہلے سے بہت علم ہے، انہوں نے اس کی بنیاد پر یہ قرآن خود سے بنا لیا۔ ایک ایسا شخص کہ جس نے 40 سال تک نہ کوئی تحریر لکھی، نہ کوئی شاعری کی، نہ کبھی کوئی تقریر کی، اس نے اچانک جب ایسا اعلیٰ کلام پیش کیا تو ثابت ہوا کہ معجزہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اتباع کریں گے اس نبی کی جو امی ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی کے جس کا ذکر مبارک وہ لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں۔ ابھی انجیل نازل نہیں ہوئی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، یعنی مستقبل میں جو انجیل نازل ہوگی اس میں بھی ذکر مبارک ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اتباع رسول کا اصل میدان کیا ہے؟ ہم نے اتباع کے میدان کو بڑا محدود کر دیا، سونے میں، کھانے پینے میں، مسجد جانے میں، مسجد سے نکلنے میں، وہاں بھی اتباع کرنی ہے، لیکن اتباع رسول کا اللہ کے نزدیک اصل میدان کیا ہے؟ نمبر 1، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہی کام کرنے کی توفیق دے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی کمائی میں حلال و حرام کی تمیز کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے اوپر بوجھ ہے اور جو ان کی گردنوں پر توق ہیں وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ یہ ہیں رسومات کے بوجھ، یہ ہیں بدعات کے بوجھ، یہ ہے مشرکانہ اوہام کے بوجھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے، شرک سے، اور جو شادی میں بیاہ کے موقع پر ہم نے بہت ساری رسومات ایجاد کر لی ہیں، اللہ ہمیں انہیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اتباع رسول کا اصل میدان۔ اب آیت کا آخری حصہ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عمدہ کتاب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں ضرور پڑھیے، دوسروں کو تحفہ دیجیے۔ بڑی پیاری کتاب، اللہ کے رسول سے تعلق ہمارا قائم رہ جائے، اسی میں قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے کہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول سے تعلق کی 4 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں۔ نمبر 1 وعزروا، ان کا ادب و احترام کریں، ان سے اپنے اولاد، اپنے والد، تمام انسانوں سے زیادہ محبت کریں۔ ونصروا، اور دعوت دین اور اقامت دین کے مشن میں ان کی مدد کریں، جو ان کا مشن تھا اسی مشن کو اختیار کریں۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور قرآن، نور ہدایت ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کریں۔ یہ ہیں آپ سے تعلق کی 4 بنیادیں۔ تفصیلات آپ کو ملیں گی ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب میں۔ فرمایا جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کا ادب و احترام کیا، ان کی مدد کی، ان کے دست و بازو بنے، اور اس نور قرآن کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، فرمایا اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير